السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو عزیز ساتھیوں، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے، خوش رکھے۔ دوستو عزیزو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس وقت شہاب بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے، تو ماشاءاللہ ہم پنجاب کے اندر پہنچے، شہاب بھائی سے ملاقات کی اور آپ سبھی کے لیے دعا کی گزارش کی۔ اور پنجاب سے جہاں پہ شہاب بھائی چل رہے ہیں وہاں سے آگے 100 کلومیٹر پر لدھیانہ پڑتا ہے، تو ہم اس وقت لدھیانہ کے اندر پہنچے اور لدھیانہ کے ماشاءاللہ جو پورے پنجاب کے امام ہیں، جن کا نام ماشاءاللہ پورے دنیا کے اندر مشہور ہے، تو ساری دنیا ان کو شیر پنجاب کے نام سے جانتی ہے، جن کا نام ہے مولانا عثمان رحمانی لدھیانوی۔ تو آج ماشاءاللہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی، بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے عمر میں برکت نصیب فرمائے اور حضرت کا سایہ تا دیر تک ہم سب کے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ دوستو عزیزو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2-4 دن پہلے مولانا عثمان صاحب نے شہاب بھائی سے ملاقات کی تھی، تو اس ملاقات کے دوران بہت سارے ساتھی پوچھ رہے تھے کہ حضرت کا نام نہیں جانتے ہم کون ہیں، تو میں نے ابھی ان کا تعارف بھی کرایا۔ ماشاءاللہ انہوں نے شہاب بھائی سے ملاقات کی تھی، تو کافی استقبال بھی کیا انہوں نے پنجاب کے اندر شہاب بھائی کا۔ تو حضرت سے میں کچھ کہوں گا کہ آپ سبھی کے لیے کچھ نصیحت کریں اور شہاب بھائی کے سفر کے تعلق سے بھی کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شہاب بھائی ماشاءاللہ پیدل بیت اللہ شریف کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ ایک منفرد عمل ہے اور جس کی وجہ سے بہت سارے دلوں میں اسلام کا جذبہ اور بیت اللہ شریف کی طرف جانے کا ارادہ جو ہے وہ بن رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوشی کی بات ہے اور پورے جذبے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اس کا استقبال جو ہے وہ مسلمانوں کو ہر جگہ کرنا چاہیے۔ اسلام جو ہے وہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم سب کو دیا گیا ایک ایسا نایاب نظام ہے کہ آج تک دنیا میں جن لوگوں نے بھی دین کے اوپر صحیح طرح عمل کیا ہے تو ان کو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں جو ہیں وہ نصیب ہوئی۔ اطمینان سے آپ لوگوں کے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اسلام عبادت کا طریقہ نہیں ہے، اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو دین نہیں کہا جاتا، انسان کے کردار کو دین کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدا میں جب دنیا کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول بن کے آئے ہیں، تو اس سے بھی پہلے مشرکین مکہ کو ایک سوال کیا کہ پوچھا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یعنی اپنے کردار کی بات کی، اور لوگوں نے ان کے کردار کی قسمیں کھائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تمام اعمال سے پہلے، نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، حج سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے اپنے کردار کی طرف بھی نگاہ دوڑانی ہو۔ آج مسلمان، بالخصوص بھارت کے مسلمان، مسلکی لڑائیاں، ذات اور برادری کے اختلافات اور مفت کی جو فتوی بازیاں ہیں، اس کی وجہ سے یہ دین سے کوسوں دور ہے۔ کہنے کو یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہزاروں میل پیچھے چلے گئے۔ اسلام کی جو روح ہے اس روح کو قتل کر دیا گیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس روح کو زندہ کیا جائے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائی۔ اسلام نے کہا کہ اللہ کو ایک مانے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کو بھی ایک مان لیا، آپ کو اللہ کا رسول مان لیا، اب کیا کر رہا ہے؟ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئے۔ حکم ہوا کہ جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ان پہ لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دیں۔ مطلب اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب اس لیے ہے کیونکہ اسلام کے ماننے والے چھوا چھوت نہیں کرتے، اسلام کے ماننے والے رنگ اور نسل کے اعتبار سے بھید بھاؤ نہیں کرتے، اسلام کے ماننے والے دوسروں کو عزتیں بانٹتے ہیں۔ دنیا کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے حکمرانوں کے نزدیک وہ روٹی، کپڑا اور مکان ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے نفس کو پکڑا اور حکم ہوا کہ انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت روٹی، کپڑا، مکان نہیں، ان کی سیلف ریسپیکٹ ہے۔
تبھی کہا کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو پتہ نہ لگے. قرآن نے کہا کلا بل لا تکرمون الیتیم، یتیم کی تو عزت کرتے نہیں اور پھر خیرات کرنے کی بات کرتے ہو. جب تک آپ کسی کی سیلف رسپیکٹ نہیں کریں گے، دوسرے کے وجود کو نہیں مانیں گے، کوئی دوسرے مذہب میں، ہندو مذہب میں، سکھ مذہب میں، عیسائیوں میں، دلتوں میں، جینیوں میں، اسلام کہتا ہے کہ آپ ان کو ان کے مذہب کے مطابق ان کے پہناوے میں اس بات کو تسلیم کریں کہ ان کا بھی بڑا احترام ہے، اسی طرح وہ ہمیں تسلیم کریں. اسی کا نام انسانیت. تو بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں نماز کیوں پڑھتے ہیں. بہت سارے لوگ پاجامہ ٹخنوں سے اونچا رکھتے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں کیوں رکھتے ہیں. اسلام کی جو فطرتی باتیں ہیں وہ انسانی مزاج کے مطابق ہے، ہم لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا. اگر آپ قرآن پڑھیں گے، جو آج کل مسلمان نعوذ باللہ پڑھتے نہیں ہیں، ناظرہ سنتے ہیں یا سناتے ہیں، تو قرآن میں لکھا ہے کہ نماز کیوں پڑھنی ہے. میں اچھے اچھے لوگوں کو پوچھتا ہوں نماز کیوں پڑھنی ہے، کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے، فرض ہے. بھائی یہ تو ذیلی باتیں ہیں. نماز پڑھنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے، وہ قرآن میں لکھی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس لیے نماز فرض کی تاکہ تم متقی بن جاؤ، مطلب اچھے بن جاؤ، نیک بن جاؤ. آپ نیک کس کو کہتے ہیں؟ نیک وہ جو اچھے کپڑے پہنتا ہو، اچھی گاڑی میں بیٹھتا ہو، اچھے جوتے. نہیں، وہ نیک نہیں ہے. نیک وہ جس کے ماں باپ اس سے راضی، جس کی بیوی بچے اس سے راضی ہوں، جس کا پڑوسی اس سے راضی، جس کے بھائی بہن اس سے راضی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز اس لیے پڑھوائی تاکہ بندہ نیک بن جائے. اس لیے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ان کی باہر معاشرے میں کسی سے نہیں بنتی، تو مولوی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. نہیں، جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے پھر نماز پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے. یہ اسلام کی روح ہے. ان باتوں کو چھوڑ دیا. ایک جگہ حکم ہے کہ پاجامہ ٹخنوں سے اونچا رکھیں. اب ہم نے بھی کہا اونچا رکھیں. کیوں؟ یہ پتہ نہیں. حضرت ابو بکر کو پتہ لگا کہ اونچا کرنا ہے، رسول اللہ کے پاس ہے، یا رسول اللہ میرا لنگی بار بار ڈھلک جاتی، اور میں آپ کے لیے نہیں کہا لیکن اونچا رکھنا ہے. کیوں؟ فرمایا جو اکڑ کے چلتے ہیں ان کی گردن جھک جائے. اب کسی کا پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو، داڑھی بھی ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، حج بھی کرتا ہو، غریب کے سلام کا جواب نہ دیتا ہو، ماں باپ کی عزت نہ کرتا ہو، حلال حرام کی تمیز نہ کرتا ہو، تو بھیا ٹخنوں کی بجائے گھٹنے پہ کر لے. اسلام کو تو آپ سے کچھ لینا. اگر آپ اسلام کی روح کو قتل کر رہے ہیں تو پھر آپ اسلام پر نہیں چل رہے. اسلام ایک انقلابی مذہب ہے. اسلام انسان کی طبیعت میں، مزاج میں روحانیت پیدا کرتا ہے، جذبہ پیدا کرتا ہے. اسلام مردہ روحوں کو جسموں کے اندر معجزن کرتا ہے، ان میں احساس پیدا کرتا ہے. ایک ایسا احساس جو اسے برائی سے روکتا ہے، غریب کی مدد کے لیے رضامند کرتا ہے. ایک ایسا احساس جو مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، ظالم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اگر احساس ہی نہیں ہے پھر ہم جتنا مرضی کہتے رہیں کہ ہم مسلمان ہیں. نہیں. شیخ سعدی نے بھی کہا، مولا رومی نے بھی کہا، ہمارے ہاں شیخ بابا فرید شکر گنجی رحمۃ اللہ علیہ گزرے. کسی نے مجھے حضرت جماعت میں جانا ہے، نصیحت کیا کروں گا لوگوں کو، اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں. تو فرمایا زبان نہ چلانی پڑے، مطلب آپ کا کردار ایسا ہو. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ساری دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائیں. مسلمان سے اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو آپ کا غیر مسلم دوست ہے وہ آپ کے کریکٹر کی وجہ سے آپ کی پیٹھ کے پیچھے یہ کہنے کے لیے مجبور ہو جائے کہ عبد الرحمن سچ بولتا ہے، کہ جنید کی آنکھیں جھکی ہوتی ہیں، کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ سے نہیں دیکھتا، کہ محمد شفیع کو اگر پیسہ دے دیا جائے تو امانت میں خیانت نہیں ہوتی. اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلام کو ماننے والے جب یونیورسٹی میں پڑھتے ہوں تو نماز کے وقت وہ نیت باندھ لیں. اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلام کو جو ماننے والے ہوں جب کسی کا فیصلہ کریں تو اس میں اپنے ہم مذہب کو صرف اس لیے یہ نہ سوچنے کی کوشش کریں کہ یہ مسلمان ہے اس کے حق میں فیصلہ ہو. اسلام دنیا میں آج اسی لیے سب سے بڑا مذہب ہے دنیا میں اسلام. ہندوستان میں مسلمان صرف پچھڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اسلام کو جانتے ہیں، مانتے نہیں.
کوشش کیجیے ماننے کی بھی، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج وقت بہت کم ہے، مجھے اب بھی سفر میں جانا ہے۔ ہمارے بھائی سعد صاحب اور محسن بھائی میرے پاس آئے شہاب بھائی سے ملنے کے بعد، دعا گو ہوں اللہ ان کا سفر بہت اچھا ہو اور وہ بیت اللہ تک پہنچے۔ روزانہ ان کی بڑی فکر ہوتی ہے اور روزانہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ سڑک پہ چلنا کوئی معمولی کام نہیں، اپنی زندگی کی بازی لگانا ہے۔ اللہ ان کی ہر قدم پہ حفاظت فرمائے اور وہ عافیت سے اللہ کے گھر تک پہنچیں۔ ہم مسلمانوں کی یہی دعا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔